بسا ہے سفینہ ہمارا، بچا غوث اعظم، بچا غوث اعظم۔ اور میرے امام لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ سنیت کی جان ہم بریلیوں کی پہچان، الشاہ امام احمد رضا خان جب سرکار غوث اعظم کی محبت میں ڈوبتے ہیں، ڈوب کر یوں لکھتے ہیں آپ کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ عزیزان گرامی، القطب الربانی فرد جامع السنداری سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ جو ہے مقتدائے اولیاء اعظام میں سے تھے۔ اگر کوئی آپ کی طرف رجوع کرتا، کوئی آپ سے محبت کرتا، کوئی آپ سے سلوک اچھا رکھتا تو رب قدیر اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھتا۔ آپ کا نام محی الدین، لقب اور نام جو ہے آپ کا عبد القادر، کیا نام ہے؟ عبد القادر، اور کنیت جو ہے ابو محمد۔ آپ کی والدہ ماجد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ کیا نام؟ سرکار غوث اعظم کے جو سیرت ہے، ان کی والد، ان کی بچپنے کا عالم، ان کے والد کا عالم کیا تھا، میں یہی باتیں بیان کروں گا، اس کے بعد کیا ہوگا آپ کے سامنے رخصت ہو جاؤں گا۔ سرکار غوث اعظم کے والد ماجد کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست۔ یاد ہو گیا نام آپ کو؟ بولیے کوئی مجمع سے اٹھ کے کھڑے ہو کے بولیے، آصف سبی صاحب سن نہیں رہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، بولیے کیا؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جنگی دوست، جنگی دوست مصنف کہتے ہیں جنگی دوست جو جنگ سے انسیت رکھتے ہیں، جنگ سے محبت رکھنے والے انسان کو جنگی دوست کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ جو ہے اپنے وقت کے ولی کے کامل مصروف تھے۔ 22 سال کی عمر میں، کتنے سال؟ 22 سال، جوانی کی حالت ہے ایسی صورت ہے۔ 22 سال کی عمر میں رمضان کا مہینہ، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رمضان کا مہینہ میں روزہ رکھ کر کے کیا ہوا؟ کہیں جا رہے تھے، کہیں آپ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، روزے میں ہیں، بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، افطار کا وقت بھی ہو چکا ہے، آپ جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ندی کے کنارے جب آپ دریائے دجلہ پار کرتے ہیں تو ندی کے کنارے جب آپ جاتے ہیں، ندی کے کنارے جاتے جاتے ایک سیب جو ہے بہتا ہوا دریا سے آیا اور آپ نے اسے اٹھا کر کھا لیا۔ آپ نے مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا یہ واقعہ۔ تو وہ کھا لیے، افطار کر لیے، روزہ کھول لیے، پھر آپ کے تقوی کو یہ محسوس ہوا کہ جو پھل میں نے کھایا ہے یہ مالک کی بغیر اجازت سے کھایا ہے۔ اللہ اکبر، 22 سال کریئر جوانی، اتنی متقی پرہیزگار انسان، آج ہماری جوان ایک سیب یا لاکھوں گناہیں کرے بیٹھتے ہیں، لیکن ہماری جان کو فکر نہیں کہ ہم نے کون سے گناہ کیا ہے، ہم نے کس راہ پہ چل رہا ہے۔ تو ان کے تقویٰ کو یہ محسوس ہوا کہ جو پھل میں نے کھایا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ پھل کل قیامت کے دن عذاب کا سبب بن جائے اور رب قدیر کی بارگاہ میں گرفتار ہو جاؤ، رب قدیر کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ آپ اس سوچ کے ساتھ اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جو سیب کا مالک تھا اس کی تلاش لگ جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق العباد، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، یعنی اللہ کا حق اور ایک بندے کا حق۔ بندہ کے حق یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو لیا کسی کے بغیر اجازت سے، جب تک وہ معاف نہیں کرتا
تب تک آپ کی معافی نہیں ہوتی۔ علماء کرام آپ دیکھتے ہو کہ جماعت جنازے کی نماز آتی ہے، لوگ جنازے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو علماء کرام جو ہے بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی طرف سے کوئی اگر یہ کسی کا قرضہ یا لین دین ہو تو یہ معاف کر دیں، ورنہ پھر گھر والوں سے تعلق رکھیں۔ کہتے ہیں نا، یہاں تو نہیں کہتا ہوگا، میں نے آج دو مرتبہ یہاں پہ کہا۔ تو یہ حقوق العباد بندے کہا، جب تک بندہ معاف کرنے والا نہیں، معاف نہیں کیا، رب قدیر معاف کرنے والا نہیں۔ آپ اس نیت سے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد مالک کی کھوج میں لگ جاتے ہیں، مالک کی کھوج میں لگ جاتے ہیں۔ پھر آپ جدھر سے سیب آیا تھا آپ آگے جا نہیں رہے، جدھر سے سیب آیا تھا ادھر سے پیچھے ہونے لگے۔ پھر آپ چلنے لگے، دیکھتے ہیں ایک دریا کے کنارے ایک عظیم الشان باغ نظر آیا، ایک بہت ہی بہترین باغ نظر آیا۔ آپ نے دیکھا جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لگی ہوئی دریا کے کنارے گرا ہوا تھا، تو آپ یقین ہو گیا، بھروسہ ہو گیا جو پھل میں نے کھایا ہے یہ اسی باغ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس نیت سے باغ کے اندر جاتے ہیں، باغیچہ کے اندر جاتے ہیں، باغ کے مالک میں کھوج میں لگ جاتے ہیں کہ اس کا مالک کون ہے، تو پتا چلتا ہے اس کا مالک حضرت عبداللہ سمعی کون ہے؟ یہ سرکار غوث اعظم کی والد صاحب کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ کون مالک ہے؟ سیدنا حضرت عبداللہ سمعی۔ کون عبداللہ سمعی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اتنے پائیدار بزرگ تھے کہ جناب کے مشائخ مقتسا میں ایک بہت ہی نہایت پرہیزگار انسان تھے۔ آپ کی کرامتیں بہت مشہور تھی، عجم کے بڑے بڑے مشائخ سے آپ نے ملاقات کی۔ حضرت عبداللہ قزوینی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ سمعی یہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی کوئی بھی دعا آپ کرتے رب قدیر اسے ضرور قبول فرماتا تھا۔ اسی شخصیت کی سر عبداللہ سمعی کی، اور آپ جو ہے کسی سے غصہ ہوتے تو رب قدیر اس کا بدلہ، آپ کا بدلہ اس سے لے لیتا تھا۔ اگر آپ کسی کو دوست رکھتے تھے تو آپ کے ساتھ رب قدیر اس شخص کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا۔ آپ عاجز و انکساری سے لوگوں کے سامنے پیش آیا کرتے تھے، آپ جو ہے مسائل کے وقت پر صبر کیا کرتے تھے، اور آپ چند دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے واقعات ہونے سے پہلے کہ فلاں کام کل ہونے والا ہے، آپ یہ پہلے ہی ذکر کر دیتے تھے کہ فلاں کام کل ہونے والا ہے۔ آپ جیسے انداز سے کہتے تھے اسی انداز سے وہ کام ہوتا تھا۔ بتائیں، جب ایک ولی اللہ کے علم غیبی ہے نہیں، کل یہ کام ہونے والا ہے، آپ ہم نہیں کہہ سکتے، ایک ولی اللہ ہے وہ کہہ دیے علم غیب ہے۔ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والے ہو، جب ولی کو علم غیب ہے تو ولی کے سردار کو علم غیب کیوں نہیں ہے؟ جب ولی کے سردار کو علم غیب ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور۔ حضرت عبداللہ قزوینی کہتے ہیں کہ ہم اور آپ، ہمارے کچھ احباب جو ہے ایک بار ملاقات کی غرض سے، ایک بار سفر کے حوالے سے، مال کی تجارت کی غرض سے کچھ احباب ہمارے جو ہے وہ سمرقند کی طرف چلے گئے۔ جانے کے بعد وہاں جب پہنچے تو کیا ہوا، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ان لوگوں پر سوار کچھ چور جو ہے کچھ چور حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ کیا کرنے کے لیے؟ چور جو ہے حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ تو آپ وہیں پہ رک گئے، اور جتنے وہاں پہ لوگ تھے سبوں نے حضرت عبداللہ سمعی کو پکارا اللہ اکبر مدد کے لیے۔ کس لیے؟ مدد کے لیے۔ جو ہی پکارا تھا عبداللہ سمعی حاضر ہو گئے، اور رب کی واقعہ میں دعا کر رہے تھے، سبحان قدوس رب اللہ وفی عنا، اے میرے مولا میرا پاک اور بے عیب ہے، اے سوارو، اے چورو، اے نقصان کرنے والوں، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، منتشر ہو جاؤ۔ جتنا کہنا تھا، جتنے چور تھے تمام بھاگ۔ بتائیں، جب سرکار غوث اعظم کے جو نانا عبداللہ سمعی اگر وہ مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ہمارے غوث اعظم کیوں نہ ضرور مدد میں تشریف لے آئے۔ اگر آپ کبھی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تو آپ یہ وظیفہ بنا لیں، یا غوث المدد، قسم خدا کی مسلمانوں آپ کی بیڑا آپ کی مصیبت میں سرکار غوث اعظم ضرور تشریف لائیں گے۔ اگر آپ سرکار غوث اعظم سے محبت رکھتے ہیں، اگر ان سے آپ اپنے تو محبت رکھتے ہیں، اور ایسے محبت نہیں سچے دل سے محبت رکھتے ہیں، تبھی آپ کی
اس وقت مصیبت میں سرکار غوث اعظم آپ کی مدد کے لیے تشریف لا سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہماری عوام پریشان ہے، آج ہماری عوام طرح طرح کی مشکلوں میں پریشان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہماری لڑکی کی شادی نہیں ہوتی، مولانا صاحب کچھ تعویذ دے دیں، ہمارا بچہ بگڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بگڑے گا کیوں نہیں؟ تم ماں کی پہلے جو پرورش ہوتی ہے، اسے جب وہ پرورش اپنے پیٹ میں وہ بچے کو رکھتی ہے، وہ حاملہ ہوتی ہے، ایسی صورت میں وہ سرگلیں دیکھتی نظر آتی ہے، ایسی صورت میں فلمیں دیکھتی نظر آتی ہے۔ بتائیں اگر آپ فلمیں دیکھیں گے تو پھر آپ کا بچہ کیسا ہوگا؟ آپ کا بچہ بھی ویسا ہوگا جیسے آپ نے اسے درس دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم کی والدہ ماجدہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جو سرکار غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے تو 20 یا تقریباً 18 پارے کا حافظ قرآن کو اختیار کرنی چاہیے سرکار غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کیسے؟ تو حضرت عبداللہ سمعی کی کھوج میں جاتے ہیں مالک، دیکھتے ہیں ایک مصروف نہایت ہی کمزور ضعیف انسان، اس سے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ایک پھل کو کھا لیا ہے، ایک سیب کھا لیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ سمعی کی بات سنتے ہیں، سننے کے بعد مچل جاتے ہیں کہ 20-22 سال کا جوان اور یہ توبہ کے لیے معافی کے لیے آیا۔ اب حضرت عبداللہ سمعی سمجھ جاتے ہیں ابو صالح جن کی دوست